रिचर्ड रेमिरेज एक ऐसा नाम जिसे दुनिया नाइट स्टॉकर के तौर पर जानने लगी। सिर्फ एक आम कातिल नहीं था, बल्कि एक ऐसा दरिंदा था जो खौफ को अपना हथियार बनाए हुए था। 1980 की दहाई के वस्त में जब लॉस एंजलिस की गर्मियां रातों को ठंडक दे रही थीं, एक अनदेखे खौफ ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। एक ऐसा शख्स जिसके सड़े हुए दांत, खचकी हुई हड्डियों का चेहरा और बेजान आंखें थीं, खामोशी से घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों से अंदर दाखिल होता और पीछे एक ऐसा मंजर छोड़ जाता जो आम इंसान के तसव्वुर से भी बाहर था। लेकिन आखिर वो कौन सी गलती थी जो उसके पकड़े जाने की वजह बनी, और पुलिस को उसे रोकने में इतनी देर क्यों लगी? इस खौफनाक कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद ऐसे हकीकी जराइम की लर्ज़ा खेज़ दास्तानें सुनने को मिलती रहें। रिचर्ड रेमिरेज 1960 में एल पासो टेक्सास में पैदा हुआ, एक ऐसे घराने में जहां तशद्दुद और सख्ती आम थी। उसका बाप इंतहाई सख्त मिजाज था, जो ज़रा सी गलती पर गुस्से से बिफर जाता और अक्सर रिचर्ड को मार पीट का निशाना बनाता। लेकिन रिचर्ड की ज़िंदगी का असल ख़तरनाक मोड़ उस वक्त आया जब उसका सामना हुआ एक ऐसे शख्स से जिसे वो बेहद पसंद करता था, उसका कज़न मिगेल, जो वियतनाम जंग में लड़ चुका था। मिगेल सिर्फ एक आम फौजी नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो जंग की यादगारों के तौर पर ऐसी तस्वीर जमा करता था जिनमें ख़वातीन पर जुल्म और सितम के निशानात थे। कुछ को कत्ल कर दिया गया था। एक नॉर्मल शख्स बच्चों को ऐसी चीज़ों से बचाने की कोशिश करता, मगर मिगेल ने उल्टा रिचर्ड के सामने उन खौफनाक मनासिर की तारीफ़ की, उन्हें कारनामा बनाकर पेश किया। फिर एक दिन रिचर्ड की आंखों के सामने वो मंजर रूनुमा हुआ जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। वो खामोशी से खड़ा देख रहा था जब मिगेल ने अपनी बीवी के सर पर गोली मार दी। खून की धारें कमरे में हर तरफ बिखर गईं, लेकिन मिगेल के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उस लम्हे ने रिचर्ड के अंदर कुछ ऐसा तोड़ दिया जो कभी वापस नहीं जुड़ सका। जैसे जैसे वो जवान होता गया, उसकी शख्सियत बिगड़ती चली गई। बेमकसद घूमने वाला, नशे का आदी, शैतानियत का दीवाना और एहसास से आरी, यही सब कुछ था जो रिचर्ड अब बन चुका था। 1984 में लॉस एंजलिस को खुद भी इल्म नहीं था कि वो अपनी तारीख के सबसे ख़तरनाक कातिल को पनाह दे रहा है। उसका पहला शिकार 79 साला जेनी विनको बनी, जो एक शरीफ और अकेली रहने वाली बूढ़ी खातून थी। रिचर्ड रात के अंधेरे में खिड़की के रास्ते उसके घर में दाखिल हुआ, और जब वो वहाँ से निकला तो उसका अपार्टमेंट किसी खौफनाक ख्वाब से कम ना था। जेनी को बेदर्दी से बार बार चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। उसका गला इस कदर गहराई से काटा गया था कि सर तकरीबन जिस्म से अलग होने वाला था। ना कोई सुराग, ना कोई पेश की इशारा, ना कोई मकसद, बस एक अचानक हमला और बेवजह मौत। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रिचर्ड रेमिरेज का दहशत का राज अभी शुरू हुआ था। तकरीबन 1 साल तक ऐसा लगा जैसे ये दहशत ख़त्म हो गई हो, मगर फिर मार्च 1985 में एक ही रात में 2 अलग अलग जगहों पर इस दरिंदे ने दोबारा वार किया। 22 साला मरिया हर्नांडेज अपनी रिहाइशगाह रोजमेट पहुंची ही थी कि अचानक एक साया तारीकी से निकला और उसके चेहरे पर पिस्तौल तान दी। मरिया ने जैसे ही चाबियों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, रिचर्ड रेमिरेज ने गोली चला दी, मगर किस्मत ने उसका साथ दिया। गोली चाबियों से टकराकर रुख बदल गई और वो मौजज़ाना तौर पर बच गई। लेकिन उसके साथ ही डेल ओकाज़की इतनी खुशनसीब ना थी। जैसे ही वो खौफजदा होकर बावर्ची खाने के काउंटर के पीछे से झांकने लगी, रेमिरेज ने उस पर गोली चला दी, जो सीधा उसके सर में लगी और वो मौका पर ही दम तोड़ गई। मगर रेमिरेज का पेट अभी नहीं भरा था। वो फ़ौरन गाड़ी में बैठा और मोंटेरी पार्क की तरफ निकल पड़ा। वहाँ उसने 30 साला साई लियान जू को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और बग़ैर किसी हिचकिचाहट के उसे वहीं गोली मारकर कत्ल कर दिया। एक ही रात में 3 खौफनाक हमले, पूरे शहर में दहशत की लहर दौड़ गई। मीडिया ने उसे वॉक इन किलर और वैली इंट्रूडर जैसे नाम दे दिए, लेकिन ये तो महज आगाज़ था। 10 दिन बाद विंसेंट ज़ारा और उसकी बीवी मैक्सिन अपने घर में सो रहे थे
جب ریمیریز چپکے سے داخل ہوا، ونسنٹ کو سوتے ہوئے ہی گولی مار دی اور پھر اپنی درندگی میکسین پر نکالی۔ اس نے نہ صرف اسے بے رحمی سے چاقو کے پے در پے وار کر کے قتل کیا، بلکہ اس کی آنکھیں نکال کر ایک جویلری باکس میں رکھ دی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ یہ قتل اتنے وحشیانہ اور ناقابل یقین تھے کہ تجربہ کار تفتیشی افسر بھی سکتے میں آ گئے، لیکن یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی شدت مزید بڑھنے لگی۔ مئی میں ریمیریز 66 سالہ بلڈوئی اور اس کی معذور بیوی لیلین کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے بل کو چہرے پر گولی ماری اور پھر لیلین کو بری طرح پیٹنے کے بعد جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس خوفناک لمحے میں اسے مجبور کیا کہ وہ شیطان کی نام کی قسم کھائے۔ بل زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، مگر اس نے ہمت کر کے 911 پر کال کر دی، مگر وہ زیادہ دیر لڑ نہ سکا اور اپنی جان گنوا بیٹھا۔ اب سب جان چکے تھے لاس اینجلس میں ایک وحشی درندہ کھلا گھوم رہا تھا جو کسی بھی وقت کسی بھی گھر میں داخل ہو سکتا تھا۔ ریمیریز کے شکار ہونے والوں میں بوڑھے جوڑے، جوان عورتیں اور یہاں تک کہ بچے بھی شامل تھے۔ اس کے حملوں کا کوئی مخصوص طریقہ یا حد مقرر نہیں تھی، یہ صرف خوف اور وحشت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ جون میں اس نے 83 سالہ میبل بیل اور 81 سالہ فلورنس لینگ پر حملہ کیا۔ انہیں اتنی بری طرح پیٹا کہ وہ نیم مردہ حالت میں پڑی رہ گئیں۔ اس نے ان کے جسموں پر شیطانی نشانات پینٹاگرام بنا دیے۔ اسی مہینے اس نے 42 سالہ کیرول کائل کے گھر میں گھس کر اسے اور اس کے 11 سالہ بیٹے کو باندھ دیا، پھر کئی بار اس پر حملہ کیا اور اسے شدید اذیت دی۔ اب پورے شہر میں خوف اپنے عروج پر تھا۔ لوگ راتوں کو جاگ رہے تھے، اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں دگنے تالوں سے بند کر رہے تھے۔ جولائی میں دہشت کی نئی لہر اٹھی۔ ریمیریز نے 75 سالہ میری کینن کے گھر میں گھس کر اسے بے رحمی سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔ اگلے ہی دن اس نے 16 سالہ وٹنی بینٹ پر حملہ کیا جب وہ گہری نیند میں تھی۔ ریمیریز نے ایک لوہے کی راڈ سے اس کے سر پر تابڑ توڑ وار کیے۔ اس کا سر پوری طاقت سے کچلنے کی کوشش کی، لیکن حیرت انگیز طور پر وٹنی بچ گئی۔ اس کے بعد اس کا اگلا نشانہ جوائس لوسیلی نیلسن بنی، جو 61 سال کی ایک معصوم خاتون تھی جو مونٹیری پارک میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ریمیریز نے اپنے ننگے ہاتھوں سے اسے اتنی بے دردی سے مارا کہ اس کا چہرہ ناقابل شناخت ہو گیا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک نشانی چھوڑی، اپنے جوتے کا نشان جو اس کے گال پر واضح نظر آ رہا تھا۔ اسی رات اس نے 63 سالہ سوفی ڈکمین کے گھر پر حملہ کیا۔ اسے لوٹنے کے بعد اسے شیطان کے نام کی قسم کھانے پر مجبور کیا کہ وہ چیخے گی نہیں۔ اس کے حملے اب بے قابو ہو چکے تھے۔ چند دن بعد 68 سالہ میکسن اور 66 سالہ لیلا نیڈنگ کو ان کے گھر میں بے دردی سے گولی مار دی گئی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں ایلین اور پیٹر پین اسی سفاکیت کا شکار ہوئے۔ ایلین کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ایک بار پھر دیواروں پر شیطانی نشان بنا دیے گئے۔ اب لاس اینجلس کی گلیاں ایک ایسے خوف میں ڈوب چکی تھیں جس کا کوئی انجام نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ درندہ کب، کہاں اور کس پر حملہ کرے گا کوئی نہیں جانتا تھا۔ تفتیشی افسران دن رات ایک کیے ہوئے تھے، ہر سوراخ کو جوڑنے کی کوشش ہو رہی تھی، مگر سب سے پہلا ٹھوس ثبوت ایک جوتے کا نشان تھا، ایویا برانڈ کا 11.5 سائز کا اسپورٹس شوز۔ پورے کیلیفورنیا میں یہ مخصوص جوتے کا صرف ایک جوڑا فروخت ہوا تھا اور یہی ایک سرا تھا جو قاتل تک پہنچا سکتا تھا۔ اگست 1985 میں ریمیریز نے بل کانز اور اس کی منگیتر اینیز ایرکسن کو نشانہ بنایا۔ بل کے سر میں گولی ماری لیکن اینیز کو زندہ چھوڑ دیا۔ اینیز نے پولیس کو اب تک کی سب سے تفصیلی شناخت فراہم کی، ایک بدبودار سڑے ہوئے دانتوں والا شخص جس کی آنکھیں خوفناک طریقے سے کھلی رہتی تھیں۔ اسی ہفتے پولیس کو ایک بڑا سراغ ملا۔ ریمیریز نے چوری کی گئی گاڑی چھوڑ دی تھی اور اسی گاڑی میں اس کے انگلیوں کے نشان مل گئے۔ اب کہانی ختم ہونے کے قریب تھی۔ 31 اگست 1985 کو پولیس نے اس کا مگ شاٹ عوام میں جاری کر دیا۔ ہر جگہ اس کی تصویر تھی، پورا شہر چوکنا تھا، مگر ریمیریز کو کچھ علم نہیں تھا۔
وہ معمول کے مطابق ایک سٹور میں داخل ہوا۔ جیسے ہی ایک عورت نے اسے پہچانا، اس نے خوف زدہ ہو کر چیخ ماری۔ لوگ رک گئے، انگلیاں اٹھنے لگیں، چہروں پر حیرانی اور غصہ نمایاں ہونے لگا۔ پھر اچانک ایک ہجوم نے اسے دیکھتے ہی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ریمیریز نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ لوگ پیچھے پڑ گئے، اسے گھیر کر بے دردی سے مارا پیٹا اور تب تک قابو میں رکھا جب تک پولیس نہ پہنچ گئی۔ مہینوں کی دہشت گردی کے بعد نائٹ سٹاکر آخرکار ہتھکڑیوں میں تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران ریمیریز نے اپنی ہتھیلی پر ایک شیطانی نشان پینٹاگرام بنایا اور کہکا لگا کر اسے سب کو دکھایا۔ پھر آہستہ سے ہیل سیٹن کہا۔ کوئی ندامت، کوئی پچھتاوا نہیں۔ 1989 میں اسے سزائے موت سنا دی گئی مگر وہ کبھی سزائے موت کی کرسی تک نہ پہنچا۔ 2013 میں جیل میں ہی کینسر سے مر گیا۔ نائٹ سٹاکر نے پیچھے ایک خوفناک وراثت چھوڑی۔ اس کے جرائم نے لوگوں کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ دروازے مقفل ہونے لگے، کھڑکیاں بند رہنے لگیں، گھروں میں الارم سسٹم لگائے جانے لگے۔ اس کا دہشت کا راج ثابت کر چکا تھا کہ برائی کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، یہ کہیں بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ کیا ریمیریز کو پہلے پکڑا جا سکتا تھا؟ کیا وہ پیدائشی درندہ تھا یا اس کی پرورش نے اسے یہ بنا دیا؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور اگر آپ مزید ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کریں، کیونکہ اگلی کہانی اور بھی زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے۔